چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ کربلا کے واقعہ کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک بات جو مسلمانوں کو 1400 سال سے نہ پتہ ہے اور نہ بتائی گئی ہے، اور بتائی اس لیے نہیں گئی کہ جو مسلمان علماء ہیں، جو مفتی حضرات ہیں، دے ڈونٹ نو اٹ۔ یقین کیجیے، دے ڈو ناٹ نو دا ریئل ریزن for this incident, the tragedy that happened in Karbala. پرویز صاحب، 1400 سال سے، مجھے نہیں پتا، شاید 1400 سال، شاید 1200 1300، جب سے یہ محرم کا آغاز ہوا ہے، ہر محرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، خاص طور پر شیعہ حضرات جو ہے، وہ محرم کو آبزرو کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دے ایک دکھ کا اظہار کرتے ہیں، جس کو ماتم بھی کہتے ہیں، اور وہ یاد کرتے ہیں اس واقعے کو، اس دردناک واقعے کو، جب کربلا میں امام جب حسن، جی امام حسین جی یس اور اس کی فیملی۔ رائٹ، نبی کی خاندان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا بیسیکلی، حضرت علی کے بیٹوں کو، رائٹ، ان کے فیملی کو، جسٹ اے بروٹل، ایک بہت ایک دردناک واقعہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پرویز صاحب کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اس واقعے کا سوگ مناتے ہیں، اور ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، ماتم ہوتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگ مناتے ہیں، تعزیے نکلتے ہیں، حلیمیں پکتی ہیں، ایسا ہوتا ہے پاکستان میں۔ اور اس کے بعد خنجروں سے لوگ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر زندگی ویسے کی ویسے چلتی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری دکھ کے اظہار کے بعد، اس کربلا کے واقعہ کے کی یاد میں منانے کے بعد وی سی کہ جو ایکچول جو چینج ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، پرویز صاحب، اس کا جو فائدہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا۔ فائدے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے، جو انسان جو دکھ ہے انسان کے، جو انسان کی پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، دے ڈونٹ چینج، دے اسٹل اسٹے دا سیم۔ ایک تو سیکھا کچھ نہیں۔ کچھ میرا مطلب کہنے کی ہے کہ اس کا جو ریئل فائدہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وائی؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اصل وجہ نہیں پتہ کربلا کے واقعے کی، کیونکہ اگر کربلا کے واقعہ کی اصل وجہ پتہ لگ جائے پرویز صاحب، تو مسلمانوں کی زندگیاں بدل جائیں گی، اٹ ول چینج دیئر لائفز۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماتموں کے بعد جلوس، تعزیے، سبیلیں، اس کے بعد زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، دیر از نو چینج ان لائفز۔ اور میں یہی بات جو ہے وہ ہر شخص سے کہتا ہوں، آپ مندر جاتے ہیں، یو گو ٹو مندر، یو گو ٹو چرچ، یو گو ٹو مسجد، نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ میں اس لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اصلی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک بات نکلی ہے پر سب، چرچ جانے کا کیا فائدہ؟ روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ تعزیے نکالنے کا کیا فائدہ؟ محرم میں ماتم کرنے کا کیا فائدہ؟ نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مندروں میں جا کر گھنٹیاں بجانے کا کیا فائدہ؟ اگر جب آپ مندر کی گھنٹی بجا کر باہر نکلتے ہیں، جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، جب آپ چرچ کر کے باہر نکلتے ہیں، آپ پہلے سے بہتر انسان نہیں ہوتے۔ پرویز صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر میں چرچ جاتا ہوں اور چرچ جانے کے بعد میں واپس نکلتا ہوں اور ویسے کا ویسا ہی ہو، تو میں پہلے سے بہتر نہیں ہوا، دین بیسکلی میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے وہاں پر۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اور نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے وہ میری عادت جو ہے وہ کوئی بدلتی نہیں ہے، جیسا میں پہلے تھا۔ گالی ہاں، گالی دینا یا جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، نفرت کرنا، اٹ اسٹیز دا سیم۔ تو نماز کا کیا فائدہ ہوا؟ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ تو یہی بات ہم اپلائی کر سکتے ہیں
محرم کے اوپر کربلا کے واقعے کی یاد میں جو 1400 سال سے منا رہے ہیں. What changed? Nothing. آپ کے معاشروں میں برائیاں ویسے ہی ہیں, نفرتیں ویسے ہی ہیں, گھروں میں لڑائیاں ویسے ہی ہیں پرویز صاحب, بیویوں کی مار کٹائی ویسے ہی ہے, شوہروں کی بے عزتی ویسے ہی ہے. It's the same. Doesn't change. Such a waste of time. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کی واقعہ کی اصل وجہ نہیں پتہ ہمارے بہنوں بھائیوں کو. اگر ان کو پتہ لگ جائے تو کیا ہوگا کہ their lives will change. ان کی زندگیاں بدل جائیں گی, جس کی اصل میں ہمارے معاشروں کو ضرورت ہے. ہمارے معاشروں کو نماز پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے, believe me. ہمارے معاشروں کو سچ بولنے والوں کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں تہجد پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اصلی دوائیاں بیچنے والوں کی ضرورت ہے. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ We need honest people. We need God fearing people, جن کو خدا کا خوف ہے. نمازی نہیں چاہیے جن کے ماتھے کے اوپر نشان بنا ہوا ہے نماز کا. پرویز صاحب, we don't need those people. We need people who speak the truth. جو سچ بولتے ہیں, جو ملاوٹ نہیں کرتے, جو رحم کرتے ہیں, جو معاف کرتے ہیں, جو بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. آج گھروں میں کتنی بیویاں ہیں جو پٹ رہی ہیں, کتنے شوہر ہیں جن سے بدتمیزی ہو رہی ہے. تو لیکن آج ہم فوکس کریں گے کربلا کے واقعہ کی اصل وجہ. پرویز صاحب کربلا میں کیا ہوا کہ حضرت علی کی جو بیٹے امام حسن جو ہے, اور یہ خلافت کا یہ آپس میں نبی کے نواسے, جی نبی کے نواسے, نبی کی بیٹی فاطمہ, ان کے بیٹے فاطمہ کے بیٹے, جی جی حسین. تو یہ خلافت کا ایک وہ تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈسپیوٹ تھا کہ خلافت کس کو ملنی چاہیے, کیونکہ معاویہ نے اپنے بعد یزید کو, اپنے بیٹے کو یزید کو جی خلیفہ بنا دیا تھا. اور یہ معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا. یہ ایک اور کہانی ہے کہ ایک اور بات ہے پرویز صاحب کہ یہ بھی ایک بلیف ہے کہ ابو سفیان نے حقیقت میں, ابو سفیان یہ معاویہ اموی جو خلیفہ ہے وہ اس میں سے آئے ہیں, اس نے کبھی بھی حقیقی طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. اس نے مصلحت کے تحت اس نے کر دیا تھا, لیکن دل میں اس کے خلاف جو ہے وہ نبی کے لیے وہ عزت نہیں تھی. یہ دس از, کچھ لوگ ایسا بھی بولتے ہیں. اور اسی لیے جب وہ قریش, جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان کو جب حضور نے کہا کہ تم اللہ جو ہے اس کے خلاف, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن اس نے کہا کہ اور تمہیں یہ بھی مانو کہ میں جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوں. اور وہاں پر ابو سفیان نے کہا تھا کہ دیٹ از سم تھنگ ویری ہارڈ, ڈیفیکلٹ فار می ٹو بلیو, کیونکہ ابو سفیان اینڈ محمد نیو ایچ ادر فرام چائلڈہڈ. لیکن دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاویہ جو ابو سفیان کا بیٹا تھا, اور اس نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا. اور جس کی وجہ سے جو امام جو حضرت علی کے جو بیٹے حسین ہیں, انہوں نے دے بلیو دیٹ ہی واز دا رائٹ فل, جو تھا ان کا حق تھا خلیفہ بننے کا. تو ایک جنگ ہوتی ہے, اور اس جنگ میں بڑا ظلم ہوتا ہے. اور اس جنگ میں بھی پرویز صاحب جو مسیحی لوگ ہیں وہ سنا ہے کہ وہ امام حسین کے سر کو غسل دیتے ہیں. کین یو بلیو دیٹ؟ بالکل جی. مسلمان جو ہیں وہ خود, کیا بولوں پرویز صاحب, مسلمان جب بھاگ خود گئے, قتل کرتے ہیں ایگزیکٹلی دوسروں چھوڑ کو, کے بھاگ گئے. یس, مسیحی لوگ آ کر, مسیحی پیپل کم اینڈ شو دیم دا لو, ان سے مسیحی لوگ ان کو محبت کا درس دیتے ہیں. مسلمانوں میں خود یہ درس نہیں ہے, کیونکہ قرآن شریف, میں ہمیشہ کہتا ہوں, قرآن شریف میں بھی کہیں یہ نہیں لکھا کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہاں یہ لکھا کہ کرنی چاہیے, لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ کرتے ہیں. اسی لیے جو لیکن مسیحیوں کے بارے میں یہ ضرور کہا ہے کہ مسیحیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت ہے. خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب حقیقت کیا ہوا, کیا اس دن پرویز صاحب جو اصل واقعہ جو ہوا کربلا میں محرم کے دن, اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ خلافت کا ایشو تھا, پانی بند کر دیا. ہاں کر دیا, ایسے واقعہ ہوا, وہ اتنی فوجیں لے کر آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ جو تھا وہ کیونکہ وہ
قرآن کا کاتب بھی تھا تو اس کو عزت دیتے ہیں. شیعہ لوگ جو ہیں اس کو برا کہتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹیلز بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو برا, کیوں ہم اس کو برا کہتے ہیں. جو سنی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم اس کی عزت کرتے ہیں یا اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. آل دا اسٹف. اور اس میں بڑی بحثیں چلتی ہیں پرویز صاحب, اس میں بڑی مرثیے پڑے جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا پرویز صاحب پاکستان میں میں نے ہے نا محرم کے دوران بڑے بڑے مرثیے نوحے پڑے جاتے ہیں, مجلسیں ہوتی ہے بہت, ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا. جی سیمسن بھائی, یہ سب نے دیکھا ہے. جی ہم سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ جو پاکستان میں ہوتا ہے جی یہ شروع سے ایک کنفیوزنگ پیدا کی گئی ہے. بات دراصل یہ ہے مفتی صاحب, یہ جو لڑائی ہوئی تھی یہ پولیٹیکل لڑائی تھی ایکچولی. یہ ایک آپ کی آواز غائب ہو گئی پروفیسر صاحب, آپ کی آواز غائب ہو گئی تھا, یزید نے کرایا تھا. جی. تو لیکن جو ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ایک بیلنس نہیں ہے. جی وہ بیلنس اس لیے نہیں ہے کیونکہ شیعہ حضرات جو اہل تشیع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے نواسے کو قتل کیا گیا ہے اور وہ یزید نے کروایا ہے. اور ہمارے جو شیعہ بہن بھائی ہیں, سنی بہن بھائی جو ہیں, وہ ایکچولی میں تھوڑی سی خوشی مناتے ہیں. میں کیونکہ میں سنی سائٹ سے ہوں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو شیعہ جو اہل تشیع ہیں وہ اپنے ماتم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن ظلم ہوا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دن پانی بند کیا گیا تھا. تو وہ سبیلے لگاتے ہیں, پانی دیتے ہیں, بلکہ وہ شربت اور کھانا بنا کے ایک نیاز سی کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کے سنی والے جو ہیں نا, وہ تاکہ لوگوں کا ذہن جو ہے نا سوال کی طرف نہ جائے تو وہ بھی یہی سارے کام کرتے ہیں. وہ بھی سبیلے لگا لیتے ہیں, وہ بھی حلوے ولوے بنا کے بانٹتے ہیں, وہ بھی تعزیے بناتے ہیں, وہ بھی روڈ پہ جا کے کچھ کرتے ہیں. لیکن اصل وجہ ہم یہ بتائیں, اسٹے ٹیون. پرویز صاحب کی بات سننے کے بعد ہم اصل وجہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے. جی پرویز صاحب کنٹینیو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کنفیوزنگ سی پیدا کر دیتے ہیں تاکہ سوال پیدا نہ ہو. جب سوال ہی پیدا نہیں ہوگا, جب پبلک کنفیوز ہوگی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ اسی طرح ساری عمر چلتا رہے گا, لڑائیاں ہوتی رہیں گی, لیکن نہ وہ ان کو سمجھ سکیں گے, نہ یہ ان کو سمجھ سکیں گے. لیکن اس پروگرام کے تحت یہاں سے مفتی نمبر 1 سے شاید اس پلیٹ فارم سے شاید لوگ جو ہیں وہ اس سارے واقعے کو سمجھ لیں. مفتی صاحب اب تھینک یو. یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اصل میں ہوا کیا, وجہ کیا ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ وجہ وہ نہیں ہے جو 1400 سال سے لوگ سن رہے ہیں. میرا کبھی کبھی پرویز صاحب میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی مفتی, کسی عالم کو اتنی سوچ نہیں آئی, اتنی, میں معاف کیجئے, مجھے اجازت دیجئے کہنے کی, کہ اتنی عقل نہیں آئی کسی مفتی کو. بڑے بڑے عالم ہیں پرویز صاحب, ساری عمر انہوں نے جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں گزار دی. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, طفل مکتب ہے ان کے ساتھ. ان کو عقل نہیں آئی کہ بندہ سوچے کہ اس کی وجہ کیا ہے, حقیقت میں وجہ کیا ہے. اس کی وجہ جاننے کے لیے ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں اور حضور کے بارے میں بھی ہم ایک واقعہ بتاتے ہیں آپ کو. پرویز صاحب, ایک حضرت علی جو ہیں وہ امام حسین کے والد ہیں, ٹھیک ہے, والد تھے جی. اور انہوں نے اپنی زندگی میں بڑا ایک, ان کو بہت بہادر مانا جاتا تھا. حضرت علی کی جو تلوار ہے وہ بڑی
مشہور تھی، ان کی بہادری بہت مشہور تھی، اور آج بھی لوگ حضرت علی کی بہادری کو ایکنالج کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو انہوں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا. خود سنتے جائیے بات، میں بتانا ابھی پوائنٹ ہم بنانے جا رہے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے. آپ کا دل ہل جائے گا، یقین کیجیے آپ کی زندگی بدل جائے گی جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل وجہ کیا ہے. تو حضرت علی نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگوں میں حصہ لیا. میں ساری جنگوں کا تو ذکر نہیں کروں گا، 2 جنگوں کا ذکر کروں گا. ایک خیبر، ایک بہت بڑی ایک جنگ ہوئی تھی، اسلامی جنگ ہے، اور ایک جنگ احد. ٹھیک ہے. جو خیبر کی جنگ ہے یہ یہودیوں کے خلاف ہوئی تھی. یہودیوں کا قلعہ تھا خیبر مدینے سے باہر، اینڈ دے واز اے وار. اس وار میں کیا ہوا کہ میں تھوڑا پروناؤنسیشن میں شاید غلطی ہو، اس میں یہودیوں کا ایک فوجی کہہ لیجئے یا بہادر آدمی کہہ لیجئے، مرحب I'm pronouncing it incorrectly maybe, but تو اس کیا ہوا کہ حضرت علی نے اس جنگ میں حصہ لیا، اور لکھا ہے حضرت علی نے اپنی تلوار سے محرب کے سر کو ضرب لگائی. سنتے جائیے میری بات. اور پرویز صاحب اس محرب کے سر کو حضرت علی نے جب تلوار سے وار کیا تو اتنی زور سے تلوار سے وار کیا. سنتے جائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے سر کے اوپر نشانہ ایسے کہ اشارہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تلوار نے اس کے سر کے اوپر جو خود ہوتا ہے، ہیلمٹ ہوتا ہے، اس کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد پورے سر کو کاٹا اور چیرتی ہوئی نیچے نکل گئی. یعنی کہ اس کا سر جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. کبھی آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے جس کا سر بیچ میں سے کٹا ہو اور 2 ٹکڑے ہو گیا ہو؟ امیجن، تھوڑی دیر کے لیے پرویز صاحب تصور کر کے سوچیے، آپ کے سامنے ایک شخص ہے جس کا سر بیچ میں سے کٹا ہوا ہے، آدھا ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے نا. تھوڑی دیر کے تصور کیجیے. تو حضرت علی نے اتنی زور سے وار کیا، بہت بہادر مضبوط شخص تھے، تو کہ اس یہودی کا سر جو ہے وہ کٹ گیا ہیلمٹ میں سے، آدھا سر ادھر آدھا ادھر. تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا. یہ جنگ خیبر کی، یہ خیبر میں جو لڑائی ہوئی تھی اس کی جنگ نہیں تھی. آئی تھنک دیر از ادر نیم فار اٹ، بٹ آئی مے بی رانگ، بٹ اسٹل اٹ واز اے وار، اٹ واز اے فائٹ. اچھا، دوسرا واقعہ احد میں ہوا. ٹھیک ہے. احد میں کیا ہوا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا طلحہ. یہ مشرک تھا، یعنی کہ یہ جو مشرک تھے مفتی صاحب، قریش کے. جی بولیے. مفتی صاحب، یہ جنگ احد حضرت عائشہ نے کی تھی نا؟ نہیں، یہ ابو سفیان اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی. یہ قریش کے قریش کے جو مشرک تھے، جو کافر تھے، ان کی اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، جو معاویہ کا باپ تھا. بہرحال تو آگے ہم چلتے ہیں. تو کیا ہوا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا طلحہ. ٹھیک ہے. حضرت علی نے تلوار کا وار کر کے اتنی زور سے تلوار کا وار کیا کہ طلحہ کی جو ٹانگ ہے وہ کٹ گئی. یعنی کہ جسٹ امیجن کہ اس کی ٹانگ کٹ کے گر گئی. پروفیسر جسٹ امیجن کہ ایک شخص ہے جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، وہ گری ہوئی ہے ساتھ، اور وہ شخص زمین پہ پڑا ہوا تڑپ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے آپ. ہماری انگلی میں ایک سوئی چبھ جاتی ہے اور ہمیں نا پرویز صاحب بہت درد ہوتا ہے. اس شخص کی کٹی ہوئی ٹانگ اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، زمین پر گرا ہوا ہے، خون ابل رہا ہے اس کی ٹانگ سے، یہ تڑپ رہا ہے حضرت علی کی تلوار کے وار سے. اور فائنلی اس نے منت کی کہ مجھے مارنا، قتل مت کرنا. حضرت علی سے اس نے منت کی. تو he did not kill him because he was dying anyways.
تو کچھ دیر کے بعد یہ شخص جو ہے خون بہنے سے ہی ڈائٹ. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، برا مت منائیے گا. گاڈ، خدا جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. آپ کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، مذہب کا خوف نہیں ہونا چاہیے. یقین کیجیے، جب آپ کے دل میں خدا خوفی ہوتی ہے، مذہب کا خوف نہیں ہوتا، پھر آپ جو ہے زندگی کی حقیقتوں کو صحیح طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جو لوگ مذہب سے ڈرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مذہب سے ڈرتے ہیں وہ خدا سے نہیں ڈرتے. یقین کیجیے، خدا نبیوں سے بھی اوپر ہے، خدا مذہب سے بھی اوپر ہے. یقین، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نبی کی تو عزت کرتے ہیں لیکن خدا کی عزت نہیں کرتے. اور بائبل میں یہ بار بار ذکر آیا ہے کہ یہ منہ، ان کے دل مجھ سے دور ہیں، یہ میری عزت نہیں کرتے یہ لوگ، اور سب کے بارے میں کہا گیا یہ. بہرحال تو خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، نہ نبی کا نہ ہمارا، کیونکہ وہ خدا ہے. سوچئے تم، اگر وہ طرفداری کرنے لگ جائے تو پھر وہ خدا نہیں رہتا، پھر ہی از ناٹ اے گاڈ. پھر وہ ایک نقلی جج ہے جیسے پاکستان کے، وہی ایسے ہی ہو گیا. پھر وہ ہے نا، طرفداری کرنی شروع کر دی اس نے. تو ایک اور جنگ ہوئی پرویز صاحب. یہ جنگ جو ہے یہ اس وقت ہوئی جب مدینہ میں جو یہودی قبائل تھے ان کے خلاف جنگ کی گئی. اور یہ پوری سٹوری ہے جس میں نہیں جانا چاہتا. 3 قبیلے تھے اور پھر ان کو کہ کیسے جنگ شروع ہوئی، کیا ہوا، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ سم ٹائم لیٹر. لیکن اس جنگ میں پرویز صاحب حضور نے بھی حصہ لیا قتل کرنے میں. 700 آدمی جس پہ مارے گئے تھے. اور اس جنگ میں کیا ہوا تھا کہ خندق کھودی گئی تھی اور اتنے یہودی وہاں پر مارے گئے تھے کہ وہ خندق جو ہے وہ خون سے بھر گئی تھی. اور جو بچے، جو لڑکے، جن کو انگریزی میں زیادہ اس کی وہ نہیں کروں گا، جو بالغ نہیں ہوئے تھے، اینڈ ہاؤ دے بالغ بچے جو نابالغ بچے بالغ جو ہو گئے تھے ان کو قتل جی، کر دیا گیا. یعنی کہ جن کے، ان کا ٹیسٹ یہ تھا کہ جن کے پیوبک ہیئر ور ناٹ گرون. میں انگریزی میں کہوں گا، اردو میں نہیں کہہ سکتا. دا کڈس ہوز پیوبک ہیئرز ور ناٹ گرون، ان کو بخش دیا گیا تھا. پرائیویٹ بال جو ہیں پرائیویٹ بال ابھی نہیں ہو گئے تھے، رائٹ. ان بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا. ایوری باڈی ایلس واز کلڈ. سمجھ آئی میری بات؟ چھوڑ کے ان کو چھوڑا تو نہیں گیا تھا، بلکہ ان کو ساتھ لے آئے تھے نا. جی جی ہاں، بالکل بالکل. ہاں، یہ نہیں کہ مطلب ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا، دیٹس واٹ آئی مین. ہاں، ان کو غلام بنا لیا. ہاں جی، ہاں جی. اور آپ دیکھیے کہ جو یہودی قبیلے کا جو چیف تھا، he was killed also. He was killed in the morning, and in the evening حضور نے اس کی بیٹی کو شادی کی دعوت دی تھی. Just imagine your father is killed in the morning and the person who participated in killing your family, he's asking you to marry me. Think about that. اسی نے زہر دیا تھا نا مفتی صاحب. Later on, yeah, this کہتے ہیں، yes کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں جو سن رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، وہ تھوڑا سا ڈیپ جا کے دیکھیں ہوا خود بھی تحقیق کریں. آپ بالکل صحیح، تھوڑا ساتھ میں مینشن کرتا جاتا. بالکل صحیح ہے. تھینک یو. کیا ہسٹری کیا ہے. جی بالکل صحیح. تو ہم جو ہے آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں تاکہ آج کے ٹاپک کے ساتھ جس کا تعلق ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کربلا میں جب امام حسین یا چھوٹے بچے یا نبی کی جو خاندان ہے، جب وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، جب کربلا میں امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا تھا، تو پرویز صاحب اس میں، اور جب امام حسین کے والد نے اس یہودی کے سر کے 2 ٹکڑے کیے تھے، آپ مجھے بتائیے ان دونوں واقعات میں کیا فرق ہے؟ نو ڈفرنس. کوئی فرق نہیں. There was ایک انسان، یہودی بھی انسان ہے، ایک انسان کا قتل ہوا،
جو امام حسین کے والد نے کیا، اور اب آج انہی کے بیٹے کو ایک دوسرا شخص قتل کر رہا ہے، تو ماتم کرنے کا کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ ایک طرف آپ حضرت علی کی بہادری، اور میں پوائنٹ سنتے برا مت بنائیے، ویٹ کیجئے تھوڑا، جو میں نقطہ بنانا چاہ رہا ہوں. ایک طرف آپ جو ہے وہ حضرت علی کی بہادری، کتنے دشمنوں کو انہوں نے قتل کیا، اس کے آپ بڑے قصیدے بناتے ہیں، اور جب وہی کام حضرت علی کی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ ماتم کرتے ہیں. سمجھ آئی پرویز صاحب آپ کو میری بات؟ یو سی دا پرابلم از، جی میں دوسرے کی بہن کو جا کر چھیڑتا ہوں پرویز صاحب، اور جب دوسرا میری بہن کو چھیڑتا ہے تو میں غصے میں آ جاتا ہوں. پرویز صاحب یو سی دا پوائنٹ. صحیح بات ہے۔ جی میں دوسری عورتوں کی طرف گندی نظر سے دیکھتا ہوں، اور جب کوئی دوسرا میری بہن کی طرف گندی نظر سے دیکھتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. بنتا نہیں ہے میں یہ غصہ اگر کرنا، کسی کو پتھر ماروں، ہے نا؟ جی غصہ کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی وہی کام کیا ہے. آپ سمجھ رہے، میری یہ بات نہیں بتائی جاتی مسلمانوں کو، کوئی اس طریقے سے مسلمانوں کو یہ نہیں بتائے گا، اور یہ حقیقت ہے. میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے. اسی لیے یہ محرم کے بعد زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. دیر از نو چینج. وہ نفرت جو ہے وہی رہتی ہے. پھر وہ محرم کے دوران جو ہنگامے ہوتے ہیں، جو اٹیک ہوتے ہیں، جو سنی شیعوں پہ اٹیک کر دیتے لوگ ہیں مارے وہ جاتے ہیں، سیم رہتی ہیں. لوگ مارے جاتے ہیں ایگزیکٹلی، اور لوگ مارے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اٹس سیم. کوئٹہ میں دیکھ لیجئے کتنے شیعوں کو مارا گیا، کیونکہ اصل وجہ نہیں پتا نا پرویز صاحب. کیونکہ کسی جی مفتی نے یار میں سمجھتا ہوں کوئی عالم کسی ماں نے کوئی عالم پیدا نہیں کیا سوائے ہمارے. اوکے، لیٹ می جسٹ سے کہ جو آ کے سچ بول سکے پرویز صاحب. اور جی سچ یہ ہے کہ آج جن کی اولاد قتل ہو رہی ہے، کل انہوں نے کسی اور کی اولاد کو بھی قتل کیا تھا. قتل کیا تھا۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ آج جس کی بہن کو چھیڑا جا رہا ہے، کل اس نے کسی کی بہن کو چھیڑا تھا. پروفیسر میں ایک شخص کو جو جاتا ہے وہ مڑ کے آتا ہے۔ ایگزیکٹلی پروفیسر میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس نے بڑی لڑکیوں کے ساتھ برا کام کیا، ٹھیک ہے، جی اور پھر اس کی بیوی کو بھگا کے لے گیا کوئی بندہ، اس کی بیوی بھاگ گئی کسی کے ساتھ. تو میں نے کہا یار نہیں سمجھے آپ کو میری بات پروفیسر؟ اگر کہتے وہ جی میری بھی بڑا تم نے بہت غلط کیا، میری بیوی کو بھگا کر لے گئے. بھائی تم بھی تو وہی کام کر رہے تھے. سمجھ آ رہی میرے بات آپ کو؟ جی یہ بات نہیں بتاتے لوگ دوسروں کو. مسلمانوں میں کوئی عالم کسی ماں نے پیدا نہیں کیا جو یہ بات بتائے. اب بائبل میں صرف یہ بات بتائی گئی ہے اسی لیے کیونکہ مسلمان بائبل پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں لگتا. اٹس ویری سیڈ. بڑے افسوس کا مقام ہے ایکچولی دس، مطلب کہ دل ٹوٹتا ہے اس سے کہ دے آر ان ٹربل. مسلمان پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں. پریشانی میں۔ ہاں جی، لیکن وہ بائبل پڑھتے نہیں ہیں. آئی وش دے اسٹارٹ ریڈنگ بائبل. اب دل سے میری وہ ہے خواہش ہے کہ وہ بائبل پڑھنا شروع کریں، یقین کیجیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ کوئی مفتی مفتی. صاحب، ہاں جی پروفیسر. مفتی صاحب بائبل جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہوں گے، جی لیکن جو ہمارے استاد، ہمارے علماء جو ہیں، یہ بیچ میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں، یہ بیچ میں ان کو منع کرتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، بائبل کو نہیں پڑھنا چاہیے، گناہ ہے. لیکن خود پڑھتے ہیں، دوسروں کو پڑھنے نہیں دیتے. یہ اس میں سے پڑھ کے پبلک کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو بائبل میں لکھی ہیں، جی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی ہسٹری میں لکھی ہوئی یا ہے، یا یہ اسلام اس نے پڑھا ہوا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن لوگوں نے بائبل کو پڑھنا شروع کر دیا پاکستان کے اندر، جیسے ایران میں لوگوں نے بائبل کو پڑھنا شروع کر دیا، ایران میں 70% لوگ جو ہیں وہ اسلام، ان لوگوں نے تقریباً 70% لوگوں نے چھوڑ دیا ہے.
आप वो डर के ایران मारे में सामने नहीं आ रहे, ایران लेकिन میں आप वहां पे سب سے زیادہ آپ لوگ کو کرسچن جو ہیں وہ ایران میں ہو رہے ہیں پرویز صاحب. ایران میں ہو رہے ہیں. یا تو It's جس true. دن پاکستان کے اندر یہ بائبل اتر جائے گی، جس دن پاکستان میں بائبل کو ایکسپٹ کیا جائے گا، اس دن پاکستان ایک ایسا خوبصورت ملک ہوگا، Exactly. اتنا پیاری جگہ Absolutely ہوگی، اتنا پیارا ماحول ہوگا پاکستان Yeah. میں کہ دنیا میں اور کہیں ہوگا ہی نہیں. پرویز صاحب کیوں؟ اتنے پیارے اور خوبصورت لوگ ہیں پاکستان کے. پرویز صاحب اتنا Yes, خوبصورت ملک ہے. absolutely. Beautiful people. Yes. The most beautiful people in the Yes. world are in Pakistan. This is how ان I کو see it. گمراہ کیا گیا ہے. ہمارے اپنے لوگ ہیں. ان کو ہمارے لوگوں جی. نے گمراہ لیکن کیا پرویز ہوا ہے. صاحب ان کو یہ گمراہ کر دیا ان گیا کا ہے. قصور نہیں ہے. Exactly. مفتی صاحب. Exactly. Exactly. My heart goes out to our Pakistani people. Yes, آپ absolutely. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ حضور نے جو جنگ ہوئی تھی مدینہ میں یہودیوں کے خلاف، اس میں انہوں نے ہی آلسو پارٹیسپیٹڈ ان کلنگ. اس کے بعد جو ہے حضرت علی نے جو ہے وہ قتل کیے، ان کی یہ ٹھیک ہے، اور اب ان کی اپنی اولاد قتل ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن شریف میں کوئی اس کا وہ بات نہیں ہے جو اس کی اصل وجہ ہے. اسی لیے جو مسلمان عالم ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں. they don't know it. And that's why we are here. That's why Mufti number 1 channel is here, and here is the reason. آپ کا دل دہل جائے گا. جیسے میں نے مثالیں دی، جو دوسرے کی بہن کو چھیڑتا ہے اس کی بہن کو بھی چھیڑا جائے گا. جو دوسرے کی بہن کو طلاق دیتا ہے کل اس کی بہن کو بھی طلاق ملے گا 100%. آپ جب اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، کل آپ کو بچے 100% آپ کی بے عزتی کریں گے، یقین کیجیے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آپ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں، کل آپ کو بھی گھر سے نکالا جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو. یہ ایسا میں نے کہا تھا نا کہ خدا اوپر ہے سب سے، خدا مذہب سے بھی اوپر ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں. وہ نہ نبی کے لیے بدلتا ہے قانون، نہ کسی مذہب کے لیے بدلتا ہے. ورنہ اگر نبی کے لیے بدل دے تو پھر خدا نبی سے نیچے آ جائے گا. God does not leave his place. خدا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، وہ صرف اسی کے لیے مقرر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اصل وجہ. یہ بائبل میں ایک کتاب ہے متی کی انجیل، اور اس کا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. اوکے، متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 52ویں آیت میں وجہ بتائی گئی ہے، کربلا کے واقعہ کی اصل وجہ. اور میں آپ کو اسکرین پہ لے کر آ رہا ہوں. ہیئر اٹ از. حضرت عیسیٰ نے کہا، یسوع نے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے. ایک شخص نے تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے. حضرت عیسیٰ نے اسے کہا کہ رک جا، اپنی تلوار کو واپس میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے. ہی مارے جائیں گے. کہیں بلیو دیٹ. جو دوسرے کی بہن کو چھیڑتا ہے اس کی بہن کو بھی چھیڑا جائے گا. جو دوسرے کی بیٹی پر ظلم کرتا ہے، جو اس کی بیوی ہے، اس کے گھر پہ آئی ہوئی ہے، کل اس کی بیٹی جب بیوی بنے گی اس کے اوپر بھی ظلم ہوگا 100% ہوگا. جب آپ جو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے، جب وہ ماں یا باپ بنیں گے تو ان کی بھی بے عزتی ہوگی. دس از فیکٹ آف لائف. خواہ وہ نبی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، خواہ وہ عام آدمی کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے قوانین ہیں. جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے. اب سمجھ آئی میری بات کو کہ کربلا میں ہوا کیا ایکچولی. کربلا میں آپ جو بھی کہہ لیں کہ یہ یزید ایسا تھا، معاویہ ایسا تھا، یہ اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، یہ خلافت کا جھگڑا تھا. ایکچولی جھگڑا خلافت کا نہیں تھا، یہ خدا کے قانون کا اظہار تھا اس دن. ڈیوائن لا کہ آپ اگر کسی کو قتل کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ویسا ہوگا.
सिंपल एज दैट. जैसा करोगे वैसा ही भरोगे. ये खुदा का कानून है. दैट्स व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे. उस करबला में उस दिन खुदा के कानून का इजहार हुआ था. समझ आ गई आपको मेरी बात? क्योंकि जिन्होंने तलवार से कत्ल किया हुआ था उनकी औलाद भी आज तलवार से कत्ल हो रही है. इट्स वेरी सैड. दिल को हिला देने वाली बात है ये, अगर आप गौर से सोचे तो. एक और मैं आपको बताता हूं बाइबल का हवाला. ये हजरत दाऊद के बारे में खुदा फरमा रहा है. हजरत दाऊद ने एक बार क्या किया, हजरत दाऊद ने एक शख्स की बीवी ले ली और उस शख्स को जंग में भेजकर उसको जंग में भेजा ताकि वो मर जाए, कत्ल हो जाए, और उसकी बीवी से शादी कर ली. इसका नाम था हित्ती उरिया, राइट, उराया द हिटाइट. और खुदा को बहुत गुस्सा आया और खुदा ने हजरत दाऊद से एक ऐसी बात कही कि दिल हिल जाता है. इसीलिए गौर से मेरी बात सुनिए, आज बनी इसराइल जो लड़ाई कर रहे हैं ना, जंग हो रही है ना, बनी इसराइल हमेशा हालत जंग में रहे हैं. हमेशा दे वर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ वॉर बिकॉज ऑफ दिस. वॉच. और इसलिए खा वो बनी इसराइल हो, खा वो बनी उमैया हो, कुरैश हो, मुसलमान हो, रूल इज रूल. खुदा के कवानीन खुदा के कवानीन है. खुदा किसी का तरफदार नहीं है परवेज साहब. और यहां पर खुदा जो है वो फरमाता है हजरत दाऊद से, तूने हित्ती उरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया. सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती उरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो. तूने तलवार से कत्ल किया उस शख्स को, और अब तलवार तेरे घर से कभी जुदा नहीं होगी. नेवर. यू नो व्हाई मुस्लिम स्टिल फाइट? दिस इज द रीजन. यू नो मुसलमान आपस में क्यों लड़ते हैं आज भी? दिस इज द रीजन. यू नो करबला क्यों हुआ? दिस इज द रीजन. जो तलवार से कत्ल करते हैं उनकी औलाद भी तलवार से ही कत्ल होगी. फैक्ट. अब सवाल यह है, वो तो हो गया, व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना है? आपको अपने परवेज साहब, ये बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए कि वो गलतियां जो हमारे आबाओ अजदाद ने, जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे मजहबी लीडरों ने की हैं, हम वो ना दोहराएं. समझ आए मेरी बात? लेकिन इस तरफ आज भी लोगों को जिहाद की, कत्लो गारत की तरबियत देते हैं लोग परवेज साहब, और ये खुदा से डरते नहीं हैं कि जो जिहाद की आपको तरगीब देते हैं, कल उन्हीं की औलाद जिहाद में मरेगी, कल उन्हीं की औलाद तलवार से कत्ल होगी. यकीन 100% ट्रू. डरिए खुदा से. तो इसीलिए, क्योंकि जिहाद की तालीम, लड़ाई झगड़े की तालीम इसलिए दी जाती है परवेज साहब, क्योंकि इनको असली वजह नहीं पता करबला के वाक़े की, कि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से ही कत्ल किए जाएंगे. आपकी औलाद भी तलवार से ही कत्ल होगी. अगर आप नफरत करते हैं, आपकी औलाद ही उस नफरत का शिकार होगी. और आज पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, आपको पता है कितने बुरे हालात हैं. यही वजह है. आप दूसरों के साथ बुराई करते हैं, आप दूसरों के लिए नफरत रखते हैं दिल में. यहूदियों के ऊपर लानत करते हैं मस्जिदों में दुआ के बाद, नमाज के बाद. हिंदुओं के ऊपर लानत करते हैं. मैं, हमारी घर के पीछे जामा मस्जिद थी, हर जुम्मे की मैं सुना करता था, यहूदियों पे लानत हुआ करती थी, हिंदुओं पे लानत हुआ करती थी. दैट्स व्हाई जब आप दूसरों पे लानत करते हैं, वो लानत आपके ऊपर आती है. एंड टुडे पाकिस्तान इज इन अ स्टेट विच इज नॉट वेरी गुड. तो हमारा आज हमने क्या करना है? हमने आज अपनी जिंदगियों पे देखना है. मैं मुसलमान बहन भाइयों से खास तौर पर तौबा करना है. तौबा करनी है. तौबा करना. अपने दिल में झांकें. मेरे दिल में किसी के लिए नफरत तो नहीं. अपने बच्चों की शक्ल की तरफ देखें. अपने बच्चों के लिए खुदा का वास्ता है, अपने मासूम बच्चों के लिए अपने दिलों से नफरत को निकाल दीजिए.
ہندوؤں سے، یہودیوں سے، شیعوں سے، سنیوں سے محبت کیجیے ایک دوسرے سے. جہاد کا سبق دینا بند کر دیجیے. خدا کا واسطہ ہے، کل آپ ہی کے بچے جو آپ کی یہی قتل ہو جائیں گے اس میں. یو ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو دس. ایک بار پرویز صاحب میں اوپر گیا کے پی کی میں، بہت عرصے کی بات ہے. تو وہاں میں گیا تو ایک ہمارے پٹھان دوست تھے، ان کے گھر پہ ہم ٹھہرے. بڑا خوبصورت علاقہ تھا پرویز صاحب. پہاڑ اور وہ دریا بہہ رہے ہیں، اور دریا میں ہم گئے. پانی میں بڑے جھرنے بہہ. اٹ واز اے بیوٹیفل پلیس. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اس جگہ سے آگے مت جانا، کیونکہ وہ دوسروں کا علاقہ ہے اور ہمارے قبیلے نے ان کا بندہ مار دیا تھا، اور اب وہ جو ہے وہ اس چکر میں ہے کہ وہ ہمارا بندہ مارتے ہیں. تو ان کو موقع ہم نہیں دیتے کہ ان کے قریب جائیں تاکہ مارے. تو ڈونٹ گو بیانڈ دیٹ پوائنٹ. پرویز صاحب سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ جی جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن آج آپ اس سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں. یو کین ڈو اٹ ٹوڈے. سب سے پہلے آپ کربلا کے واقعہ کی اصل وجہ کی طرف غور کر لیجیے کہ جنہوں نے تلوار سے قتل کیا ان کی اپنی اولاد آج تلوار سے قتل ہو رہی ہے. جنہوں نے نفرت کی آج ان کی اولاد نفرت کا شکار ہو رہی ہے. جنہوں نے یہودیوں سے نفرت کی آج ان کی اپنی اولاد اس نفرت کا شکار ہو رہی ہے. جنہوں نے مسلمانوں سے نفرت کی، کیونکہ دیکھیے ہم کسی سے نفرت نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں، وی مسٹ لو آور مسلم فرینڈس، مسلم بردرز اینڈ سسٹرز. کیونکہ اگر ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں تو کل ہماری اولاد ہی نفرت کا شکار. وی شوڈ کلین آور ہارٹ فرام ہیٹریڈ. دیٹس وائی جیسس کیم. دیٹس واٹ مسیح یسوع نے ہمیں بتایا ہے. اپنی مساجد سے اپنی دعاؤں کے بعد آپ دوسروں کے لیے برکت کی دعا کر. جب آپ دوسروں کے لیے برکت کی دعا کریں گے آپ کو بھی برکت ملے گی. وجہ یہ ہے آپ کو برکت نہ ملنے کی کیونکہ آپ دوسروں کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتے، دوسروں پہ لعنت کرتے ہیں. تو وہی جو اصول میں نے آپ کو بتایا ہے، جو تلوار سے قتل کرتے ہیں تلوار سے قتل ہوں گے، جو دوسروں پہ لعنت کرتے ہیں ان پر بھی لعنت آئے گی. ٹوڈے از دا ڈے دیٹ یو مسٹ اسٹاپ اٹ. اپنے بچوں، خدا کا واسطہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے اس حقیقت کو سمجھیے، اصل وجہ کو سمجھیے. ماتم شاتم شبیلیں لگائیے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ اصلی حقیقت کو سمجھ جائیں گے پھر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. دین یو ول چینج. جب آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر میں اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہوں جو کسی کی بیٹی ہے تو کل کو میری بیٹی پر بھی ظلم ہوگا. دین یور لائف ول چینج. اب سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ آپ کسی کی طرف جب کسی کی بہن کی طرف گندی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کل میری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہوگا دین یو ول چینج. اور ہوگا، 100% ہوگا. کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ہوا. آپ جب جہاد کا درس دیتے ہیں دوسروں کے، مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے، یور اون چلڈرن ول بی کلڈ بیکاز آف دیٹ ہیٹریڈ. ڈونٹ ڈو دیٹ. اسٹاپ اٹ. لرن ہاؤ ٹو لیو ان پیس ود ایچ ادر. ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور مل کے رہنے سیکھیے. دیٹس واٹس نیڈیڈ. کربلا کا واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، بائبل نے ایکسپلین کر دیا اس کو کہ یو مسٹ اسٹاپ کلنگ، یو مسٹ اسٹاپ ہیٹریڈ، یو مسٹ اسٹاپ ایول. ورنہ ایول ہی برائی کرنا، کیونکہ برائی کرنا بند کر دیجیے کیونکہ برائی ہی واپس آپ کے اوپر آئے گی. دس از دا ٹرو میسج جو کسی مفتی میں تپڑ نہیں ہے، کسی مفتی میں عقل نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکے سوائے مفتی نمبر 1 چینل سے. اگر ہم نے غلط کہا ہے پرویز صاحب تو میں اپنے بہنوں بھائیوں سے کہیں گا میں بتائیے ہم نے کیا غلط کہا ہے، اور اگر صحیح کہا ہے تو سوچئے اور اس کو قبول کیجئے. یو کین میک دس چینج ٹوڈے. اسٹارٹ ریڈنگ بائبل. ایسک اس، we'll send you a copy of the Bible. آپ کو اصل چیزوں کی حقیقت سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. پرویز صاحب میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ کہیے، اس کے بعد اجازت چاہیں گے ہم.
और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है और आपने कुछ सीखा है इससे, तो आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, इसको शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं और इस प्रोग्राम का आप भी हिस्सा बने ताकि औरों तक ये रोशनी पहुंचे। बहुत शुक्रिया परवेज साहब। हमारे सर, यूट्यूब मैं चैनल पर जाइए, बहुत मुफ्ती बहुत नंबर 1 जो सामने है, मुफ्ती # या #1, और उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे मुफ्ती नंबर 1 चैनल को यूट्यूब के ऊपर। हम अपने बहनों भाइयों के लिए दुआ करें परवेज साहब। कुछ हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। लेट्स जी प्रे जी फॉर देम एंड आफ्टर दैट विल कंक्लूड आवर प्रोग्राम। प्यारे खुदा, एक बार फिर तेरा शुक्र करते हैं तेरे रहम के लिए और तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए और इस हकीकत के लिए कि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। यू आर नॉट हैप्पी when people die. You are not happy when people hate each other. You are not happy when people curse others. जब दूसरों से नफरत करते हैं लोग, प्यारे खुदा, तो खुश नहीं होता। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू एक अच्छा खुदा है। यू आर अ गुड गॉड, और तू हमारी दुआओं को सुनता है। हम हकीरों की, हम तही दस्तों की, हम खाली दामन लेकर तेरे पास आते हैं और तू हमारी झोलियों को भर देता है अपने रहम से और अपने फजल से। ये हमारी नमाज़ों का, हमारे रोज़ों का, हमारे अमाल का कमाल नहीं है, बल्कि तेरा रहम है और तेरा फजल है। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और उस रहम का, उस तेरे फजल का सहारा लेकर इस वक्त अपने बहनों भाइयों को जो ज़रूरतमंद हैं तेरे कदमों में लेकर आते हैं, उनकी ज़रूरतों के साथ, और तुझसे दुआ करते हैं प्यारे खुदा कि उनके पर अपने शिफा भरा हाथ बढ़ा, अपने रहम का हाथ बढ़ा, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। जो बहन भाई बीमार हैं उनको शिफा अता कर। अपनी प्यारी बहन आरिफा के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदा, वो जिस सिचुएशन में है, हम उनको तेरे कंट्रोल में देते हैं प्यारे खुदा। आई गिव हर इन योर प्रोटेक्शन, हैव योर हैंड ऑफ मर्सी ऑन हर। आई प्रे फॉर हीलिंग, Heavenly Father, healing that comes from the blood that you shed on the cross. There is healing in the blood that you shed. क्योंकि बाइबल कहती है तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। यू टुक आवर पेन्स एंड आवर डिजीज। किसी और नबी ने, किसी और शख्स ने हमारी बीमारियां अपने ऊपर नहीं ली। उन्होंने हमें बताया है कि ये करो या ये करो, लेकिन हमारे दुखों को अपने ऊपर नहीं लिया सिवाय तेरे। तूने हमें बताया है कि तू हम जैसे गरीबों को, हम जैसे बीमारों की बीमारियों को अपने ऊपर ले लेता है। इसके लिए तेरा शुक्र करते। तूने आरफा बहन की बीमारी को भी अपने ऊपर लिया है। वी बिलीव इट। इसलिए मुकम्मल शिफा की दरख्वास्त करते हैं। ब्रदर, बहन मेरी के लिए दुआ करते, उनकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कर प्यारे खुदा। अगर बीमारी है, शिफा में उसको बदल दे। अगर उनको कोई और ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। जो दूसरे बहन भाई हैं उनके लिए दुआ करते हैं। ब्रदर शहजाद शफाकत, उनके ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं। अपने रहम के, अपने फजल के हाथ को उन पर बढ़ा, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर, सेहत और तंदुरुस्ती को बहाल रख, उनके बच्चों के साथ हो, उनको बड़ी बरकत दे। अपने मुसलमान बहनों भाइयों के लिए दुआ करते हैं। आई प्रे फॉर योर ब्लेसिंग्स on our Muslim brothers and sisters, our Christian brothers and sisters, our Hindu, our Sikh, everybody, we pray for your blessings. और मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तुम्हारे मुसलमान बहनों भाइयों को भी ये तौफीक दे कि वो भी अपनी दुआओं के बाद दूसरों के लिए बरकत की दुआ करना शुरू कर दें, ताकि उसके नतीजे में उनको बरकत मिले और करबला के असल वाक़े की असल वजह को समझना शुरू कर दें, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं। सब पर रहम कर दुआ मांगते हैं मसीह। अब परवेज़ भाई के ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदा। अपने रहम, अपने फजल के हाथ को उन पर बढ़ा। हर दुख, तकलीफ़, परेशानी से उनको बचा कर रख प्यारे खुदा। उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदा। अपने जलाल के लिए उनको चुन ले। जस्ट पिक देम अप फ्रॉम टुडे फॉर योर ग्लोरी, ताकि बच्चे बड़े होकर इस तारीक दुनिया में, इन दिस डार्क वर्ल्ड, हेवनली फादर, आई प्रे दैट दे बिकम द सोर्स ऑफ लाइट दैट कम्स फ्रॉम यू। हम इस तारीक दुनिया में एक रोशनी बन जाएं, तेरे प्यार की रोशनी फैलाने वाले बन जाएं। हम पर रहम कर। दुआ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, इस यकीन के साथ कि तूने सुना है और कबूल किया है। आमीन। परवेज़ साहब, इसके साथ अपने बहनों भाइयों से इजाज़त। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, अगर खुदा की भी यही मर्ज़ी हुई तो। परवेज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।